اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، ہم لوگ اپنا سبق پڑھ رہے ہیں تشکیل پاکستان، جو کہ آپ کے مطالعہ پاکستان کا دوسرا سبق ہے۔ اب تک ہم اس کے 3 لیکچر لے چکے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں جو سر سید احمد خان کی ہم تحریک پڑھ رہے تھے، ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ اسی تحریک کی وجہ سے مسلمانوں میں دراصل 2 قومی نظریے کی بنیاد پڑ کیا گئی۔ 2 قومی نظریے کی بنیاد تو تھی، وجوہات تھیں، ان کو واضح کر کے اس کو 2 قومی نظریے کا نام دے دیا گیا۔ واضح کر دیا گیا کہ ان دونوں قوموں کے الگ الگ نظریات ہیں اور ان میں یہ چیزیں فرق ہیں جو مماثلت نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے یہ 2 علیحدہ قومیں ہیں اور ان کا علیحدہ قومی تشخص ہے، ان کے رسم و رواج الگ ہیں۔ اس بات کو واضح کر دیا گیا تو اس کو بولا گیا کہ یہ 2 قومی نظریہ ہے۔ تو آج ہم اپنے سبق میں 2 قومی نظریے کے بارے میں جو لکھا گیا ہے اس کو ہی پڑھیں گے۔ 2 قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ متحدہ ہندوستان یعنی کہ جنوبی ایشیا میں 2 بڑی قومیں رہتی ہیں۔ یہ قومیں ہندو اور مسلم ہیں۔ یہ دونوں قومیں سینکڑوں سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہی ہیں، لیکن اپنے مخصوص اور منفرد مذہبی اور معاشرتی نظاموں کی وجہ سے باہم ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکیں۔ باوجود اتنے سالوں کے ساتھ رہنے کے اگر کوئی لوگ اتنے لمبے عرصے ساتھ رہیں تو وہ ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں، انہیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں سے کون شخص کس مذہب اور قوم سے اور کون شخص کس مذہب اور قوم سے۔ لیکن ان دونوں کے رسم و رواج، مذہب، طور طریقے اتنے جدا اور مختلف تھے کہ یہ دونوں قومیں آج بھی ضم نہیں ہو سکی تھیں اور الگ پہچانی جاتی تھیں۔ ابتدا میں سر سید نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات مٹانے اور ان میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مسلم تعلیمی اداروں میں ہندو طلباء کو داخلے دیے گئے اور ہندو اساتذہ کو مقرر کیا گیا، لیکن سر سید کو اس وقت سخت مایوسی ہوئی جب ہندوؤں نے اردو کے مقابلے میں ہندی زبان کے فروغ کے لیے مہم چلائی۔ ہندو یہ چاہتے تھے کہ ہندی کو سرکاری زبان قرار دیا جائے۔ ہندی اور اردو کے اس تنازع نے سر سید کے ذہن کو بدل کے رکھ دیا اور پھر انہوں نے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر اپنی سیاسی حکمت عملی استوار کی۔ یہ 2 قومی نظریے کی ابتدا تھی۔ سر سید پہلے مسلمان رہنما تھے جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے قوم کی اصطلاح استعمال کی۔ اس کے اوپر مجھے ایک شعر اصل میں یاد آ رہا ہے، اس لیے میں یہاں اٹکا ہوا ہوں۔ انہوں نے کیا ہوا، ہندی کو سرکاری زبان قرار دیا جائے۔ ہندی اور اردو کے اس تنازع، اس کو علامہ اقبال صاحب نے بھی بیان کیا ہے۔ یا باہم پیار کے جلوے تھے، دستور محبت قائم تھا، یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے۔ طنزیہ شاعری میں علامہ اقبال صاحب نے بھی اس مسئلے کی طرف مزاحیہ اس میں ظریفانہ میں اشارہ کیا تھا۔ سر سید پہلے مسلمان رہنما تھے جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے قوم کی اصطلاح استعمال کی، کیونکہ ان کا مذہب جدا تھا، ان کی اپنی مخصوص اور منفرد تہذیب و ثقافت تھی۔ ان کا فلسفہ، ثقافت، اخلاقی اقدار اور معیشت بالکل جداگانہ تھی۔ سر سید احمد کے بعد بر صغیر کے کئی رہنماؤں مثلاً مولانا عبدالحلیم شرر، مولانا محمد علی جوہر، چودھری رحمت علی، علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے درست طور پر یہ اعلان کیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا، نہ ہندوستان ایک ملک ہے اور نہ ہی اس کے باشندے ایک قوم، یہ ایک بر صغیر ہے جس میں کئی اقوام رہتی ہیں، ان میں ہندو اور مسلم 2 اہم اقوام ہیں۔ قائد اعظم کی بے شمار تقاریر اور بیانات میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک اقلیت نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک قوم ہے۔ ایک اقلیت بہت چھوٹی تعداد میں نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ تو پوری کی پوری ایک قوم ہے، چھوٹے سے کوئی گروہ کا نام نہیں ہے۔ ان کا اصرار تھا کہ بر صغیر کے سیاسی
تعطل یعنی کہ ڈیڈ لاک کا منصفانہ حل صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو بحیثیت ایک علیحدہ قوم تسلیم کیا جائے۔ ہندوؤں کے یہ عزائم بہت واضح تھے کہ وہ اپنی اکثریت کی بنیاد پر مسلمانوں پر برتری اور فوقیت حاصل کر لیں۔ وہ تمام شعبۂ زندگی میں مسلمانوں کو پسماندہ رکھنا چاہتے تھے۔ دیکھیں، اکثریت میں ہو آپ، لیکن اکثریت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس اقلیت ہے، اور اقلیت بھی کون سی؟ جو آپ کے پاس یہ اکثریت کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہو، جس قوم کا نمبر دوسرے نمبر پر آتا ہو، تو وہ بھی دراصل ایک بڑی تعداد اور اقلیت ہندوستان جیسے بڑے ملک کے اعتبار سے یہ بہت بڑی تعداد تھی۔ لیکن ہندوؤں کا منصوبہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو دبا کر رکھیں، بڑے عہدوں پر خود قائم رہیں۔ دوسری جانب مسلمان بحیثیت قوم اپنے علیحدہ وجود اور شناخت کے بارے میں قدر پختہ اور بے لچک ہو چکے تھے اور اپنے لیے ایک علیحدہ مادر وطن چاہتے تھے۔ ہندو مسلم تنازع سے انگریز سخت الجھن میں تھے اور اس مسئلے کا سیاسی حل چاہتے تھے۔ ان دونوں قوموں کے مسئلے میں انگریز کا کوئی مسئلہ شامل نہیں تھا، اس کا صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کا حکمران کون ہے؟ ہندو۔ اب وہ اس جگہ کے رہنے والوں کو متحد رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر وہ متحد رہیں گے تو ہی انگریز خود وہاں پر بیٹھ کر سکون سے حکومت کر سکتا تھا۔ لیکن اگر یہ دو اندر لڑتے رہے، خانہ جنگی رہی، تو کیا ہوگا؟ یقیناً اس سے جو حکومت ہے، حکومت برطانیہ، انگریزوں کی حکومت، اس کو بھی نقصان پہنچے گا، اور وہ بھی اندرونی خانہ جنگی کے اندر مبتلا رہنے کی وجہ سے باہر کے معاملات نہیں دیکھ پائے گی۔ دسمبر 1885 میں ایک انگریز A.O. ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کی تاکہ لوگوں کو اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم مل جائے اور وہ انگریزوں سے نہ الجھیں۔ ہندوؤں کی ایک کثیر تعداد نے اس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور جلد ہی یہ ہندوؤں کی جماعت بن گئی تھی۔ کس کی؟ انگریزوں کی۔ سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس سے علیحدہ رہنے کا مشورہ دیا کیونکہ وہ ہندوؤں کے خود غرضانہ عزائم سے آگاہ ہو گئے تھے۔ کیونکہ سر سید احمد خان کیا ہندوؤں کے خود غرضانہ عزائم سے آگاہ ہو گئے تھے کہ وہ انگریزوں کے ملک چھوڑ جانے کے بعد بر صغیر میں ہندو حکومت قائم کر کے مسلمانوں کو اپنا زیر نگین بنانا چاہتے ہیں۔ وہ جو انگریز A.O. ہیوم نے جماعت بنائی تھی کانگریس، وہ دراصل ایسی جماعت تھی جس میں انگریز، مسلمان اور ہندو تینوں شامل ہوتے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ملکی مفادات کے بارے میں بات کرتے اور کوئی سیاسی حل نکالتے۔ لیکن اس میں بڑی تعداد میں ہندو شامل ہو گئے، اور جب ہندو شامل ہو گئے تو یقیناً اکثریت کا جو فیصلہ آئے گا اس میں وہ آئے گا ہندوؤں کے حق میں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس سیاسی جماعت سے دور رہنے کی تاکید کی تھی۔ کیونکہ وہ ہندوؤں کے خود غرضانہ عزائم سے واقف تھے کہ ہندو کیا چاہ رہے ہیں، کہ وہ چاہ رہے ہیں جب انگریز جائے یہاں سے تو اس کے بعد وہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے کر اور یہاں پر اپنے مقصد اور اپنے طور پر حکومت کو چلا سکے اور مسلمانوں کو اپنا زیر نگین رکھ سکے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا بچوں ہمارے پاس آج کا پڑھنے کا کام، جس میں ہم نے دو قومی نظریے کے بارے میں پڑھا کہ مسلمان اور ہندو ایک جگہ رہتے ہوئے سالوں سے ایک جگہ رہ رہے تھے، اس کے باوجود دو علیحدہ قومیں رہیں، ان کے نظریات کبھی ایک نہ ہو سکے، ان کے مفادات کبھی ایک نہ ہو سکے۔ کیونکہ ان کے مذہب اور ہمارے مذہب یعنی مسلمانوں کے مذہب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے پاس تو ذاتی نسل کا کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تو خود اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ کسی عربی کو اجمی میں یہ، اور حضور پاک کا آخری جو خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں بھی ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ اور جبکہ وہاں پر کیا ہے
تقوی ہو یا نہیں ہو، ذات کی بنا پر آپ کو فوقیت حاصل ہے۔ اگر آپ برہمن ہو تو آپ بہت اونچے مانے جاتے ہو، اگر آپ نیچے ذات سے تعلق ہے آپ کا، شودر ہو، تو آپ کیا ہے، آپ کی تذلیل ہوگی، آپ کے جائز حقوقوں کو بھی پامال کیا جائے گا۔ اس وجہ سے کبھی بھی یہ دو قومیں ایک نہ ہو سکیں۔ تو ہم نے دو قومی نظریے کے بارے میں آج پڑھا۔ اب ہمارے پاس جو ہے آج کا سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ کلاس ورک، اس کو لکھیں گے ابھی فٹافٹ۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ یہ جو ہمارے پاس یہ بات آئی سر سید احمد کی کہ وہ اس جماعت میں شامل نہ ہو، تو کیا ان کے پاس کوئی ایسا مقصد خیال تھا جس کے تحت انہوں نے مسلمانوں کو اس جماعت سے دور رہنے پر بولا؟ اگر وہ اس جماعت سے دور رکھ رہے ہیں تو ہم اپنے یعنی کہ مسلمان اپنے سیاسی جو مفادات ہیں وہ کس طریقے سے حاصل کریں اور پھر وہ کس جماعت میں شامل ہوں۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ ابھی آپ سوال پورا کیجئے فٹافٹ، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔